بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے نام پر نئی نئی بدعات خرافات ایجاد ہوتی ہیں۔ یہ سب اسلام کے نام پر دین کا حصہ سمجھ کر اور کار خیر سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر دین میں نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، 8-10 لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اگلے سال یہ تعداد بے شمار ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں روکتا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو دین کا مذاق ہے، ہمارا دین لاوارث نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تو کبھی اسے فرقہ واریت کہہ کر بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی جانی مالی تھریٹس دیے جاتے ہیں اور کبھی حکمت اور مصلحت کا لالی پاپ پکڑایا جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جس قرآن کا آغاز اقرأ سے ہوا، اس کے ماننے والے تعلیم میں پیچھے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر سال نئے ڈرامے بجائے اس کے کہ خود کو سنت پر ڈالیں، ایسے کرتب پیش کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ ظاہر ہے جب تہوار ایجاد کیا جائے گا تو اسے زندہ رکھنے کے لیے نیا سے نیا ڈرامہ بھی تو ایجاد کرنا پڑے گا۔ نئی اقساط کے بغیر وہ ڈرامہ کیسے چلے گا، کیسے مقبول ہوگا؟ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ، اور یہ تجارت پھر قیامت تک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ گار تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور گلٹ میں رہتا ہے اور جلد ہی تائب ہو جاتا ہے، لیکن بدعتی سنت سمجھ کر کرتا ہے اور پھر مرنے مارنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے نہیں۔ یہ وہ چورن ہے جو پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے اور اس کی کوئی ایکسپائری نہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو عاشقان اور نہ کرنے والوں کو منکرین کہا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔